بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ٹرو ورڈز بائی ہارٹ میں۔ ہندوستان کے کسی شہر کا رہنے والا ایک محب اہل بیت بے شمار دولت کا مالک تھا۔ وہ ہر سال ماہ محرم میں مجلس عزا منعقد کرتا اور بہت سا روپیہ خرچ کرتا تھا، اور صبح و شام دسترخوان بچھائے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتا رہتا تھا۔ کسی نے دشمن اہل بیت حاکم کے پاس اس کے اس کام کی شکایت کر دی۔ حاکم نے حکم دیا کہ اسے پیش کیا جائے۔ جب وہ لایا گیا تو حاکم نے اسے گالیاں دی اور حکم دیا کہ اسے پیٹا جائے اور اس کا مال ضبط کر لیا جائے۔ جو دولت اس کے پاس تھی اس پر قبضہ کر لیا گیا اور تمام غلاموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ماہ محرم آیا تو وہ شخص بہت رنجیدہ خاطر ہوا، کیونکہ وہ مجلس برپا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نیک بخت بیوی نے کہا، آپ کس لیے ناخوش ہیں اور رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں امام مظلوم کی مجلس عزا کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ عورت نے کہا، غمزدہ نہ ہو، ہمارا جو بیٹا ہے اسے دور دراز کے کسی شہر میں لے جائیں اور غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیں اور اس رقم سے امام مظلوم کی مجلس برپا کریں۔ وہ شخص خوش ہو گیا۔ جوان بیٹے سے یہ حکایت بیان کی تو اس نے کہا، میں خود کو حسین علیہ السلام فرزند فاطمہ پر قربان کرتا ہوں۔ بس وہ شخص اسے دور دراز کے کسی شہر میں لے گیا اور بازار میں لے آیا۔ اس نے ایک جلیل القدر اور نورانی شخص کو دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا، اس جوان کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ نورانی شخص نے منہ مانگی قیمت پر بغیر سودے بازی اسے خرید لیا۔ تاجر خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا۔ گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اس اثنا میں وہ جوان بھی واپس گھر آ پہنچا۔ اس شخص نے کہا، تم بھاگ آئے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں۔ کہا، پھر کیسے آئے ہو؟ جوان نے کہا، جب آپ چلے آئے تو میں رونے لگا۔ اس بزرگوار نے مجھ سے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا، اپنے آقا کی فراق میں روتا ہوں، کیونکہ وہ بہت اچھا شخص تھا اور میرے ساتھ بہت احسان کرتا تھا۔ اس بزرگوار نے فرمایا، تم اس کے غلام نہیں ہو بلکہ بیٹے ہو۔ میں نے کہا، اے میرے سردار، آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ فرمایا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے تمہیں کس مقصد کے لیے فروخت کیا۔ پھر فرمایا، افسردہ نہ ہو، میں تمہیں تیرے باپ کو واپس کرتا ہوں۔ جب میں واپس آنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاکم تمہارا مال اضافے کے ساتھ تمہیں واپس کر دے گا اور تم پر احسان اور مہربانی کرے گا۔ بس میں واپس آنے لگا تو وہ بزرگوار میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ایک شخص نے کہا، امیر آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ شخص امیر کے پاس گیا تو امیر نے اس کی بہت عزت کی اور اس کا جو کچھ قبضے میں لیا تھا وہ اضافے کے ساتھ واپس کر دیا اور کہا، اے مرد صالح، سید الشہداء کی مجلس برپا کرو، میں ہر سال 10,000 درہم تمہیں دوں گا۔ میں اپنے خاندان اور وابستگان سمیت ہدایت پا چکا ہوں اور محبان اہل بیت میں سے ہو گیا ہوں۔ میں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے احباب کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرما رہے تھے، تم نے اسے اذیت دی جو میرا فرش مجلس بچھاتا تھا اور اس سے اموال اور غلام چھین لیے۔ تم نے اس کا جو کچھ قبضے میں لیا ہے واپس کر دو، ورنہ میں زمین کو حکم دوں گا کہ تمہیں تمہاری دولت سمیت نگل لے۔ اس کام میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم پر بلا نازل ہو جائے۔ اب میں خدا کے حضور استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور میں امام علیہ السلام کی ہدایت کے ذریعے سے صراط مستقیم کی ہدایت حاصل کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ علی ابن دابل خزائی، جو کہ اہل بیت کے مشہور شاعر تھے، کہ بیٹے علی سے منقول ہے کہ اس نے کہا، باوجود اس کے کہ میرا باپ علی بن رضا علیہ السلام کے محبوں میں سے تھا اور آن حضرت سے بہت محبت رکھتا تھا، وقت وفات اس کا رنگ متغیر ہو گیا، زبان بند ہو گئی اور چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ میں نے دشمنوں کی ملامت کے خوف سے اسے چھپائے رکھا اور تنہائی میں غسل دیا اور دفن کیا، اور اس واقعے سے بہت غمگین ہوا۔ نزدیک تھا کہ میں اپنے مذہب سے پھر جاتا، لیکن 3 روز بعد اسے خواب میں دیکھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، سفید لباس پہن رکھا تھا کہ جس سے پاکیزگی چھلک رہی تھی، اور سر پر سفید رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ میں نے کہا، بابا جان، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟
کہا میرے بیٹے جو تم نے مشاہدہ کیا یعنی چہرے کا سیاہ ہو جانا اور زبان کا بند ہو جانا تو یہ دنیا میں شراب نوشی کے سبب تھا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس اور کلا کے ساتھ تشریف لائے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا انت دیبل، تو ہی دیبل ہے جو میرے اہل بیت کے شہیدوں کے مرثیے پڑھتا تھا اور ہمارے دوستوں کو ان کی مصیبت پر رلاتا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ان مرثیوں میں سے جو تم نے ان کے لیے لکھے کچھ سناؤ۔ بس میری قبر وسیع ہو گئی، کرسی بچھا دی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور بے شمار ملائکہ آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ میں نے پڑھا زمانہ اور روس کے رہنے والے ہرگز خوش اور شادمان نہیں ہوں گے، اور زمانہ اور روس کے حال میں اہل بیت رسول خدا نے ظلم و ستم برداشت کی، خوار و زار کیے گئے اور مظلوم مقبور ٹھہرائے گئے، انہیں ظلم و ستم سے ان کے گھروں سے در بدر کر دیا گیا، جیسے ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو جس کی معافی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور وہ سفید لباس جو آپ نے زیب تن کر رکھا تھا مجھے عطا فرما دیا اور میری شفاعت فرمائی۔ یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے۔